اچھا، تو آج ہم جن ذرائع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک مقدس کتاب کے دوسرے باب کے کچھ بہت ہی اہم نکات کا احاطہ کرتے ہیں، اور ان کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ صرف اصولوں کی ایک لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا سماجی اور اخلاقی ضابطہ ہے۔ بالکل، اور اس گہرے جائزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان اصولوں کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو سمجھا جائے۔ یہ دیکھنا کہ یہ نکات ایک فرد کے کردار سے لے کر خاندان اور پورے معاشرے کی ساخت تک کو کیسے منظم کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا محور 4 بڑے موضوعات ہوں گے۔ پہلا تو ہے ہدایت کا تصور، پھر ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد معاشرتی اور خاص طور پر جو آئلی قوانین ہیں ان کے پیچھے کی منطق کیا ہے، اور آخر میں الہی مرضی اور انسانی سمجھ کے بیچ کا جو تعلق ہے۔ چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ یقیناً، کیونکہ یہ نکات عقیدے، اخلاقیات اور عملی زندگی کے لیے ایک ایسا جامع فریم ورک دیتے ہیں جس میں فرد سے لے کر معاشرے تک سب کے لیے رہنمائی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہدایت کی۔ ان تحریروں کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ بات یعنی بظاہر سے بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اس کے جو مضمرات ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ جی، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ صحیح اور غلط کا جو حتمی معیار ہے وہ انسانی خواہشات، روایات یا اکثریت کی رائے نہیں بلکہ الہی وحی ہے۔ ان ذرائع میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے انسان کی فکری آزادی کا اعلان ہے کہ وہ کسی انسان یا گروہ کا غلام نہیں ہے بلکہ صرف ایک بالاتر ہستی کے اصولوں کا پابند ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہدایت اتنی واضح ہے تو لوگ اسے رد کیوں کرتے ہیں؟ ذرائع اس حوالے سے انسانی نفسیات کے کن پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، ان تحریروں میں 2 بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی، دوسرے لوگوں یا گروہوں کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ صاف کہا گیا ہے کہ اگر تم نے علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اور دوسری وجہ جو شاید اس سے بھی زیادہ عام ہے وہ ہے آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، چاہے ان کے پاس کوئی علم ہو یا نہ ہو۔ بالکل، چاہے ان کے پاس کوئی علم یا ہدایت نہ ہو۔ یہ دراصل فکری جمود کے خلاف ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔ اور پھر ایک تیسرا نقطہ ہے جو مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا، اور وہ ہے ہدایت کو جان بوجھ کر چھپانا۔ اس پر اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ جی، یہ صرف معلومات روکنا ہے یا اس کے معاشرتی اثرات اتنے سنگین ہیں کہ اسے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف معلومات روکنا نہیں ہے، یہ معاشرتی سطح پر ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جب علم والے لوگ، چاہے وہ مذہبی رہنما ہوں یا دانشور، معمولی دنیاوی فائدے کے لیے سچ کو چھپاتے ہیں یا اس میں رد و بدل کرتے ہیں تو وہ پوری نسلوں کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے معاشرے کی اخلاقی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کی تمثیل اتنی خوفناک دی گئی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور اگر کوئی ہدایت قبول کرنے کے بعد اس سے منہ موڑ لے تو؟ اس کے لیے بھی نتائج بہت واضح ہیں۔ ایک جگہ اسے اللہ کی نعمت کو بدل دینے سے تعبیر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب شدید ہے۔ اور دوسری جگہ یہ اصول بیان ہوا ہے کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں ہی مر جائے تو اس کے تمام اعمال، چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ نظر آتے ہوں، وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ نیت اور سمت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ جی بالکل۔ وہ ہدایت ایک واضح راستہ ہے، لیکن اس پر چلنا اور اسے ایمانداری سے دوسروں تک پہنچانا ایک مستقل جدوجہد ہے۔ یہیں سے بات فرد کے کردار کی طرف آتی ہے۔ ان ذرائع میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، امت وسط یا ایک معتدل امت۔ اس کا مطلب صرف میانہ روی نہیں لگتا، اس سے کچھ زیادہ ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک بہت کلیدی تصور ہے۔ امت وسط کا مطلب ہے ایک متوازن گروہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ توازن کن چیزوں کے درمیان؟ صحیح۔ یہ توازن ہے دنیا اور آخرت کے درمیان۔
روحانیت اور مادیت کے درمیان، انفرادی حقوق اور اجتماعی ذمہ داریوں کے درمیان، اور شدت پسندی اور لاپرواہی کے درمیان۔ بالکل، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو انتہاؤں سے بچتا ہے، نہ تو ایسی رہبانیت کہ دنیا کو ہی چھوڑ دیا جائے، اور نہ ایسی مادیت پرستی کہ آخرت کو بھلا دیا جائے۔ اور اس متوازن سوچ کا عملی نمونہ پھر اس پرہیزگار شخص کی خصوصیات میں نظر آتا ہے جن کی ایک تفصیلی فہرست دی گئی ہے۔ جی، اور وہ فہرست بہت منظم ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے عقیدے سے۔ اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان، یہ فکری بنیاد ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو چیز آتی ہے وہ حیران کن ہے۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ایمان کے فوراً بعد مالی قربانی کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنا۔ جی، یہ تو نماز اور زکوٰۃ جیسی باقاعدہ عبادات سے بھی پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ترجیحات کا کیا اندازہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کا پہلا عملی ثبوت انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی مدد ہے۔ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک اس کا فائدہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں، خاص طور پر کمزور طبقے کو نہ پہنچے۔ اس کے بعد نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، جو کہ اجتماعی اور منظم عبادات ہیں۔ اور اس کے بعد دو ایسی خصوصیات ہیں جو خالصتاً سماجی اور اخلاقی ہیں: وعدے کی پاسداری اور صبر۔ مجھے یہ بات بہت اہم لگی کہ وعدہ پورا کرنے اور صبر کرنے کو نماز اور زکوٰۃ جیسی عبادات کے برابر نیکی کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ یہ اخلاقیات پر بہت بڑا زور ہے۔ بالکل، اور صبر کا موضوع تو بار بار ابھر کر سامنے آتا ہے، خاص طور پر آزمائشوں کے حوالے سے۔ ذرائع میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مومنین کو آزمایا جائے گا، اور آزمائشوں کی نوعیت بھی بتا دی گئی ہے: خوف، بھوک، مال، جان اور فصلوں کا نقصان۔ یعنی وہ بنیادی چیزیں جن سے انسان کی وابستگی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جی، تو یہ آزمائشیں ایک طرح سے کردار کو پرکھنے کا پیمانہ ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے: صبر اور نماز۔ جی، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا وعدہ ہے۔ یہ سوچ کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ان کا سامنا ثابت قدمی سے کرنا ہے، انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ تو ایک فرد کا کردار ایمان، ہمدردی، عبادت، اخلاقی مضبوطی اور صبر کے ان ستونوں پر تعمیر ہوتا ہے۔ تو جب ایک فرد کا کردار ان بنیادوں پر قائم ہو جائے تو اس کا اگلا منطقی قدم یہ ہے کہ ایسے افراد مل کر کیسا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اور ذرائع میں اس کی بنیاد خاندان سے رکھی گئی ہے، خاص طور پر ازدواجی تعلقات کے اصولوں سے۔ اس پر کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ اور اس کی شروعات ایک انقلابی اصول سے ہوتی ہے۔ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں، بھلائی کے ساتھ۔ یہ 1400 سال پہلے کے معاشرے میں مساوات کا ایک بہت بڑا اعلان تھا کہ یہ تعلق یک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ذمہ داریوں پر مبنی ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اس نقطے کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے نا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت کوئی مطلق اختیار نہیں بلکہ ذمہ داری اور اچھے برتاؤ سے مشروط ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ بالمعروف یعنی بھلائی کے ساتھ کی شرط لگی ہوئی ہے۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ فضیلت اختیار کی نہیں، ذمہ داری کی ہے۔ یہ خاندان کے ادارے کو چلانے کے لیے ایک انتظامی درجہ ہے، جس طرح کسی بھی ادارے میں ایک مینیجر ہوتا ہے۔ اچھا۔ لیکن یہ درجہ معروف یعنی بھلائی، انصاف اور حسن سلوک سے مشروط ہے۔ اگر بھلائی کا عنصر ہٹا دیا جائے تو یہ درجہ ظلم اور زیادتی بن جاتا ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہی منصفانہ رویہ طلاق کے قوانین میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ قوانین صرف علیحدگی کا طریقہ نہیں بتاتے، بلکہ اس عمل کو ہر ممکن حد تک باوقار اور منصفانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور یہ بہت منظم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ طلاق کا حق 2 بار تک محدود کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تیسری بار کے بعد رجوع کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، تاکہ لوگ اس معاملے کو کھیل نہ سمجھیں۔ بالکل۔ اور ہر طلاق کے بعد ایک عدت کی مدت ہے جس کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اور یہ عدت کا تصور صرف وقت گزارنا نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور فریقین کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا موقع ملے۔ یہ مصالحت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔
دوسرا، اس سے نسب کا معاملہ بھی واضح ہو جاتا ہے تاکہ بچے کے حقوق محفوظ رہیں۔ یہ ایک سماجی حفاظتی میکانزم ہے، اور اس دوران مرد پر عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی قائم رہتی ہے۔ اور اس میں ایک بہت سخت تنبیہ ہے کہ عدت کی مدت پوری ہونے پر عورت کو محض تکلیف دینے کی نیت سے نہ روکا جائے۔ بالکل، یہ عورت کے استحصال کو روکنے کے لیے ایک بہت اہم اصول ہے۔ اور مالی معاملات بھی بہت واضح ہیں۔ شوہر نے جو کچھ بیوی کو دیا ہے اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، سوائے ایک خاص صورت کے جسے خلع کہتے ہیں۔ جی، جہاں عورت خود علیحدگی چاہے اور کچھ معاوضہ دے کر رشتہ ختم کر لے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ طلاق کے بعد بھی عورت کو بھلائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ سامان دینا متقی لوگوں کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب عورت کی معاشی اور سماجی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ تو یہ پورا نظام غصے میں کیے گئے جذباتی فیصلوں کو روکنے، مصالحت کی حوصلہ افزائی کرنے، اور اگر علیحدگی ناگزیر ہو جائے تو اسے منصفانہ اور باوقار بنانے پر مرکوز ہے۔ جی، یہاں تک کہ ماؤں کو اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلانے کی ترغیب دی گئی ہے، جس سے بچے کی صحت اور ماں بچے کے تعلق کو اہمیت دی گئی ہے۔ جی، یہ سب ایک مضبوط اور منصفانہ خاندانی نظام کی بنیادیں ہیں۔ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ جب انسان ان قوانین اور اصولوں کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات اسے اپنی سمجھ کے مطابق کچھ چیزیں اچھی اور کچھ بری لگتی ہیں۔ اس حوالے سے الہی حکمت اور انسانی فہم کے فرق پر ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان ہوا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری نفسیاتی اور روحانی بصیرت ہے۔ ذرائع میں کہا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ انسان کو اپنی محدود سوچ کے دائرے سے نکال کر ایک بڑی تصویر پر یقین کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح کا ایک اور نقطہ زندگی اور موت کے بارے میں ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ بھی انسانی فہم کی حدود پر ظاہر کرتا ہے۔ جی، اور قربانی کے تصور کو ایک نئی جہت عطا کرتا ہے۔ ان گہرے نکات کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی کے لیے بھی کچھ بہت عملی احکامات ہیں، جیسے مالی معاملات میں باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال کھانے اور رشوت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے۔ یہ اصول معاشرے میں معاشی انصاف کی بنیاد رکھتا ہے۔ جب لوگ ناجائز طریقوں سے یا حکام کو رشوت دے کر دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں تو معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور بخل کرنا بھی ایک طرح کی اجتماعی ہلاکت ہے۔ اور عمومی طرز زندگی کے بارے میں بھی واضح ہدایات ہیں۔ ایک جگہ حکم ہے کہ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس پورے کے پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ دین کو اپنی پسند اور سہولت کے مطابق ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ احکامات جو آسان لگیں ان پر عمل کر لیا اور جو مشکل لگیں انہیں چھوڑ دیا۔ اچھا۔ یہ دراصل فکری اور عملی طور پر مکمل سر تسلیم خم کرنے کا مطالبہ ہے۔ اور آخر میں اللہ کی قدرت، حاکمیت اور فضل کا ذکر بار بار آتا ہے، جیسے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے۔ اور ایک جگہ ایک بہت اہم سماجی قانون بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ یہ سماجی توازن کا ایک الہی اصول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں طاقت کا توازن بدلتا رہتا ہے، اچھائی اور برائی کی قوتوں میں کشمکش جاری رہتی ہے، اور اسی سے نظام عالم چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت حقیقت پسندانہ نقطہ نظر ہے۔ جی، تو ان تمام نکات کا مجموعی خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے ہدایت کی نوعیت، ایک متوازن کردار کی تعمیر، منصفانہ سماجی قوانین اور الہی حکمت کے وسیع موضوعات پر بات کی۔ یہ تو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرنے والا ایک مکمل نقشہ ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس کا مرکزی خیال الہی احکامات کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لیکن یہ محض اندھی اطاعت نہیں ہے۔ اس میں روحانی فرائض کو واضح اور منظم سماجی ذمہ داریوں کے ساتھ متوازن کیا گیا ہے۔ یہ اعتدال، صبر اور انصاف پر زور دیتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو معاشرے میں کمزور ہیں، جیسے یتیم، مسکین اور عورتیں۔
صحیح۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نقشہ پیش کرتا ہے جو فرد کی روحانی ترقی سے شروع ہو کر ایک عادلانہ معاشرے کے قیام پر ختم ہوتا ہے۔ کہ لوگ کتاب الہی میں علم آ جانے کے بعد باہمی حسد یا ضد کی وجہ سے اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات اس گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اکثر انسانی اختلافات کی جڑ ہدایت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ بالکل، اس کی انا اور ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے جو اسے سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے اور اس کی تشریح پر اثر انداز ہوتی ہے۔